نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ آج 30ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ 30واں پارہ سورۃ نبا سے شروع ہو رہا ہے۔ نبا خبر کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں منکرین قیامت کی باتوں کا تذکرہ ہے۔ نبا سے مراد نبأ عظیم سے مراد قیامت ہے۔ کفار بطور مذاق قیامت کے متعلق فضول قسم کے سوالات کرتے تھے۔ اس سے ان کا مقصد آخرت کو ماننا نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آنے والی آیات میں کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا، جن نعمتوں کو یہ کفار بھی تسلیم کرتے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مانتے تھے لیکن قیامت کو نہیں مانتے تھے۔ یہاں انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ دیگر نعمتوں کو بنانے پر قادر ہے، اسی طرح مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے متقین کے انجام کا ذکر کیا۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا۔ متقین کے لیے اس دن جیت ہوگی، باغات ہوں گے، انگور ہوں گے، ہم عمر نوخیز بیویاں ہوں گی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آخرت کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، کہ آخرت میں کوئی انسان یا فرشتہ کسی کی سفارش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے بات نہیں کر سکے گا۔ ہاں، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہ بھی صرف درست بات کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی میدان میں جمع کر کے ظالم جانوروں سے مظلوم جانور کا بدلہ دلوا کر انہیں مٹی کر دیں گے۔ اس وقت کفار عذاب کا منظر دیکھ کر تمنا کریں گے کاش ہم بھی مٹی ہو جائیں۔ آگے سورۃ نازعات شروع ہو رہی ہے۔ نازعات کا معنی ہے کھینچنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا۔ یہاں فرشتوں کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روحوں کو سختی سے کھینچتے ہیں، مومنوں کی روحوں کو نرمی سے نکالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان روحوں کے لیے جو انہیں حکم ملتا ہے اس کا انتظام کر دیتے ہیں۔ یہ قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ انہی فرشتوں کے ذریعے ہم سور پھنکوا کر انہی انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ فرعون نشانیں دیکھ کر نہ مانا بلکہ مقابلے پر اتر آیا اور اپنے بارے میں کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ درجے کا پروردگار ہوں۔ اللہ نے دنیا میں بھی غرق ہونے کی صورت میں عذاب دیا اور آخرت میں بھی جہنم کی آگ ہوگی فرعون کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں آسمان، زمین، دن رات اور پہاڑوں کا ذکر کیا۔ آخرت کی منظر کشی کی ہے۔ کفار بار بار نبی علیہ السلام سے قیامت کے بارے میں پوچھتے کہ کب آئے گی۔ یہاں انہیں جواب دیا کہ قیامت کے علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ کفار جب آخرت میں پہنچ جائیں گے تو انہیں عالم دنیا یا عالم برزخ کا زمانہ ایک شام یا ایک صبح جتنا معلوم ہوگا۔ سورۃ العبس شروع ہو رہی ہے۔ آگے عبس کا معنی ہوتا ہے ناخوش ہونا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو تبلیغ کرنے میں مصروف تھے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ یہ نبی علیہ السلام کے نابینا صحابی تھے، مؤذن بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھنے کی درخواست کی۔ نابینا ہونے کی وجہ سے انہیں پتہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافروں کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہ آیا۔ جب کفار چلے گئے تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، اور اس واقعے سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ جو سچا، مخلص، طالب اور اپنا ہو اس کو وقت دینا اور اس کی بات کو پورا کرنا یہ اس کا حق ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر قیامت کی منظر کشی کی ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، کہ جب کان پھاڑنے والی آواز یعنی سور آ جائے گی، اس سے مراد فیصلے کا دن ہے، اور اتنا سخت ہوگا کہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگے گا، بیوی بچوں سے بھاگے گا، ایک ایک نیکی مانگتے پھریں گے لیکن کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔
اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ موت سے پہلے سچی توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں اور آخرت کے لیے نیکیاں جمع کر لیں تاکہ وہاں کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگے گا، اور ہم خوشی کے موقعوں پہ، خصوصاً شادی کے موقعوں پہ اگر ڈھول باجے وغیرہ نہ ہوں تو کہتے ہیں کہ برادری خفا ہوگی اگر ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے۔ تو برادری کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں، اور یہی برادری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، قیامت کے دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، والدین سے بھاگے گا، ماں باپ کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ماں باپ اپنے اولاد سے بھاگے گا، اپنی اولاد کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہر بندہ اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ آگے سورۃ التکویر شروع ہو رہی ہے۔ تکویر کا معنی ہے لپیٹنا۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، سورج کو لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ 10 ماہ کی گابن اونٹنی بھی اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ عرب کے ہاں ایسی اونٹنی بہت قیمتی ہوتی ہے جو گابن ہو، لیکن اس وقت یہ بیکار چھوڑ دی جائے گی، سارے جانور خوف کے مارے اکٹھے ہو جائیں گے، زندہ درگور کی ہوئی بچی کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں مٹی میں دبایا گیا تھا۔ ایسے مقصود مجرمین کو سزا دینا ہوگا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو نبی علیہ السلام کے پاس قرآن کریم کی وحی لایا کرتے تھے۔ آگے نبی علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ انہیں جو غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی جاتی ہیں وہ کاہنوں کی طرح اس کے بتانے میں نہ تو بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی ان کے بتانے پر پیسے لیتے ہیں۔ قرآن کریم تو ہے ہی لوگوں کے لیے نصیحت، لیکن اس سے فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ سورۃ الانفطار میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی منظر کشی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین کا ذکر کیا، اور انسان جو اعمال دنیا میں کر کے آگے بھیجتے تھے انہیں بھی جان لیں گے، اور دنیا میں جو اعمال کرنا چاہیے تھا لیکن نہ کر سکا انسان کو اس کا بھی علم ہو جائے گا۔ کرامن کاتبین کی ذمہ داری بتائی کہ انسان دنیا میں جو اعمال کر رہے ہیں اچھے ہیں یا برے ہیں، اعمال نامے اس کے لکھ دیے جائیں گے، اور قیامت کے دن ہر انسان اپنے نام اعمال کو خود دیکھ اور پڑھے گا، دیکھے گا بھی اور پڑھے گا بھی۔ پھر اس کے متعلق فرمایا کہ جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا اعمال نامے کے مطابق۔ اس سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی باتوں کی، اپنے اعمال کی اور اپنے افعال کی، ان کو تول تول کر کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا ہر قول اور فعل یہ لکھا جا رہا ہے اور محفوظ کیا جا رہا ہے۔ سورۃ المطففین میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے وعید سنائی گئی ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ ان لوگوں کے لیے یہاں پہ ہلاکت کی سخت وعید سنائی گئی ہے جو دوسروں سے اپنا حق لیتے وقت پورا پورا وصول کرتے ہیں، مگر انہیں ان کا حق دیتے وقت کمی بیشی کر دیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جہاں سارے لوگ کھڑے ہوں گے، یہ اپنے پروردگار کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس سے ہمیں سبق مل رہا ہے کہ حقوق العباد کی اچھے طریقے سے ادائیگی کرنی چاہیے اور آخرت کے لیے بھی اچھی تیاری کرنی چاہیے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یہاں کئی آیات میں کفار اور فجار اور ابرار یعنی نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کفار کی جب روح نکلتی ہے تو اس کا ٹھکانہ سجین ہے یعنی نیچے کا قید خانہ ہے، جب ابرار کی یعنی نیک لوگوں کی روح نکلتی ہے تو اس کا ٹھکانہ علیین ہے یعنی اوپر کے بالا خانے ہیں۔ اس طرح کفار کا نام اعمال ان کی روحوں کی طرح سجین میں ہوتا ہے، جبکہ نیک لوگوں کا نام اعمال ان کی روحوں کی طرح علیین میں ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ابرار لوگوں کی یعنی نیک لوگوں کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الانشقاق کے شروع میں بھی دیگر سورتوں کی طرح قیامت کے حالات بیان کیے۔ زمین میں انسان یا انسان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اسے باہر نکال دے گی، اور اس وقت ہر انسان کو اپنا انجام معلوم ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مومن کے حساب کے بارے میں فرمایا کہ مومن کا حساب کتاب آسان ہوگا اور مومن کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، جبکہ کفار کا نام اعمال جو ہوگا وہ ان کو بائیں ہاتھ میں یا پیچھے سے دیا جائے گا، اور وہ اس وقت اپنی ناکامی کو دیکھ کر پھر موت کو پکاریں گے۔ پھر سورت کے آخر میں دونوں کا نتیجہ بیان کیا کہ کفار کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ایمان والوں کے لیے ایسا ثواب ہوگا جو ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر اصحاب اخدود کی طرف اشارہ فرمایا ہے،
یوم الموعود سے مراد قیامت کے دن ہے، اور ایک تفسیر کے مطابق شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، مشہود سے مراد عرفہ کا یعنی 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ ایک تفسیر میں شاہد سے مراد انسان ہے اور مشہود سے مراد قیامت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مار ہے ان خندق کھودنے والوں پر۔ اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو نبی علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 70 سال پہلے پیش آیا تھا۔ ایک کافر بادشاہ تھا جو ایک مسلمان لڑکے کو مارنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کے لیے آزمائش بنا ہوا تھا۔ پھر اس لڑکے نے خود ہی بادشاہ کو تدبیر بتائی کہ میری موت کس طرح واقع ہو سکتی ہے۔ بادشاہ نے ویسے ہی کیا تو کافی سارے اور لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ کو غصہ آیا تو اس نے کہا جو دین حق قبول کر چکے ہیں ان کو خندق میں اور آگ میں، دہکتی آگ میں جلا دو۔ پھر آگے ایمان والوں کی کامیابی کو بیان کیا کہ وہ جنت میں باغات میں ہوں گے۔ سورۃ الطارق آگے شروع ہو رہی ہے، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ قسم ہے آسمان کی اور طارق کی۔ طارق کا معنی ہے جو رات کو آئے۔ فرمایا آپ کو پتہ ہے کہ طارق کیا ہے؟ وہ ستارہ ہے جو بالکل روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر یہ بات انسان پر ایک نگران فرشتہ مقرر کیا ہے، یہ بتایا جو اس کے اعمال کو لکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا ذکر کیا، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کہ جنہیں شک تھا کہ انسان دوبارہ کیسے پیدا ہوگا، ہڈیوں میں جان کیسے آئے گی، گوشت کیسے چڑھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم نے دیکھا کہ پانی کے نطفے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کیسے بناتا ہے، تو بنے ہوئے انسان کو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے۔ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو ایک خاص انداز سے پیدا فرمایا، اس کا ذکر کیا۔ مخلوقات میں انسان کو بطور خاص ذکر کیا، تو اس لیے انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح کرنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں، لہٰذا جلدی نہ کریں۔ ہاں، جس چیز کو منسوخ کرنا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ بھلا دیں گے۔ جس شخص نے اپنا تزکیہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا تو ایسا شخص کامیاب ہو گیا۔ سورۃ الغاشیہ، غاشیہ کا معنی ہے چھا جانا، اس سے مراد قیامت ہے، اور اس سورت کے شروع میں قیامت کا تذکرہ ہے۔ پھر مجرمین کے ان کے چہرے اترے ہوئے ہوں گے اور انہیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ پھر اللہ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ جنت کے انعامات سے مستفید ہوں گے۔ جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اونچی اونچی نشستیں ہوں گی، قالینیں بچھی ہوں گی، تکیے لگے ہوں گے۔ پھر مشرکین کو سمجھانے کے لیے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا، اونٹ، آسمان، زمین اور پہاڑ، کہ اونٹ اتنی بڑی مخلوق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، تم غور و فکر نہیں کرتے؟ آسمان کو دیکھو بغیر ستون کے کھڑا کیا، زمین کو دیکھو، زمین کو کیسے اللہ تعالیٰ نے پانی کے اوپر بچھایا ہے، اور پھر پہاڑ زمین کے اوپر کیسے اتنے مضبوط پہاڑ اللہ تعالیٰ نے گاڑے ہیں۔ تو اگر ان چیزوں پہ انسان غور کرے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر آگے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، کسی کو زبردستی منوانا نہیں ہے۔ سورۃ الفجر کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، ذی الحجہ کی فجر کی 10 راتوں کی، اور اس سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ جفت اور طاق کی، جفت سے مراد 10 ذی الحجہ ہے اور طاق سے مراد 9 ذی الحجہ ہے۔ ان قسموں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے اچھائی کا معاملہ فرمائیں گے اور برے لوگوں سے برائی کا معاملہ فرمائیں گے۔ پھر پچھلی قوموں کا اللہ نے ذکر کیا، قوم ارم، سمود، قوم فرعون اور ان کی تباہی کا ذکر کیا، اور پھر آخر میں مجرمین کا اور نیک لوگوں کے انجام کا ذکر کیا کہ مجرمین قیامت کے عذاب کا نظارہ کرنے کے بعد کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اس زندگی کے لیے آگے کچھ بھیج دیا ہوتا۔ نفس مطمئنہ سے کہا جائے گا اپنے پروردگار کی طرف آ جا، تو اللہ تعالیٰ سے راضی، وہ تجھ سے راضی، اور ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جائے۔ سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کی قسم کھا کر فرمایا، اے میرے پیغمبر آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ مکہ سے پہلے بھی مکہ مکرم تھا، لیکن نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کے ساتھ اس کے شرف میں اور بھی اضافہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ دنیا میں ہر انسان کو مشقت کا سامنا ہوگا۔ راحت کا اصل مکان آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی اور بدی دونوں راستے دکھائے، اب اس کی مرضی کہ جس راستے کو چاہے اختیار کرے،
اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور کفار کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سورۃ الشمس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھا کر یہ مضمون سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذات میں گناہ کا تقاضا بھی رکھا ہے اور گناہ کو کنٹرول کرنے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کے مزاج میں رکھی ہے۔ کامیاب وہ شخص ہوگا جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، اور وہ شخص برباد ہوگا جس نے اپنے نفس کو تباہ کر دیا، یعنی اس کی اصلاح نہ کر سکا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی سرکشی اور ان کے انجام کا ذکر کیا۔ سورۃ اللیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر نیکی اور بدی کے نتیجے کو بیان کیا کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں مال دیا، تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا کریں گے، اور جس شخص نے بخل کیا اور سب سے اچھی بات کو جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ناکام فرما دے گا۔ پھر اسی صورت کے آخر میں فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اس سے مراد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، ایسا شخص جہنم سے بہت دور ہوگا۔ یہ آیات حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازل ہوئی۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے عشق کی انتہا فرما دی۔ ابو لہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور اس کی بیوی ام جمیل، اس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ قسم ہے چڑھتے دن کی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور رات کی جب اس کا اندھیرا چھا جائے، کہ میں خدا نے نہ تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی میں ناراض ہوں۔ پھر آگے نبی علیہ السلام کو یقین دلانے کے لیے فرمایا کہ ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا، پھر تمہیں ٹھکانہ دیا، راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا، تمہیں نادار پایا تو غنی کر دیا۔ پھر نبی علیہ السلام سے فرمایا یتیم پر سختی نہ فرمانا، سوال کرنے والا جو آئے تو اسے ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہنا۔ سورۃ الانشراح میں نبی علیہ السلام کے شق صدر کا واقعہ ہے اور فرمایا کہ ہم اپنے محبوب کا ذکر بلند کر دیں گے۔ یہاں ایک اصول بیان فرمایا کہ پہلے تنگی آتی ہے، پھر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے۔ آخر میں فرمایا جب مصروفیات ختم ہو جائیں تو اپنے رب کی اتنی عبادت کریں کہ آپ تھک جائیں، اس سے مراد نفلی عبادت ہے۔ تو دین کا کام کرنے والوں کو چاہیے کہ فرائض اور دینی کاموں سے فارغ ہو کر ذکر و اذکار اور نوافل کا بھی اہتمام کریں، اس سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ سورۃ التین میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر انسان کی تخلیق بیان فرمائی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا فرمایا۔ پھر انسان بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے تو اس کی خوبصورتی اور طاقت دونوں ختم ہو جاتی ہیں۔ جوانی میں جو انسان اعمال کر سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پنشن جاری فرما دیتے ہیں کہ اسے ان اعمال کا ثواب ملتا رہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا ذکر ہے۔ سورۃ العلق میں سب سے پہلی وحی جو غار حرا میں نازل ہوئی، اس کا ذکر ہے، اور پھر آگے ابو جہل کی سرکشی کا ذکر ہے اور بدبختی کا کہ اس نے نبی علیہ السلام کو حرم میں نماز پڑھنے سے منع کیا تھا، حالانکہ نبی علیہ السلام ہدایت یافتہ تھے اور تقوی کو حکم دیتے ہیں۔ ابو جہل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ ان حرکات سے باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے محبت کے انداز میں فرمایا کہ میرے محبوب سجدہ کیجئے اور میرے قریب ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ سجدے سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی رات عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل رات ہے، اور وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے جس میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم نازل ہوا، اور یہ رات رمضان مبارک کے آخری تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 یعنی آج کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ سورۃ البینہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مشرک ناکام ہوں گے۔ یہود و نصارہ نبی علیہ السلام کی نبوت کے روشن دلائل دیکھنے کے بعد بھی آپ پر ایمان نہ لائے تو یہ بھی ناکام ہوں گے، اور یہ بات سمجھائی کہ جو نیک کام کرتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتے ہیں۔ بطور خاص صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ صحابہ کرام کے لیے بہت بڑا انعام اور فضیلت ہے۔ سورۃ الزلزال میں قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا کہ جب قیامت آئے گی تو زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی۔ جس نے مال کی خاطر گناہ کیے ہوں گے وہ اس مال کو دیکھ کر کہے گا کہ یہ ہے وہ مال جس کی وجہ سے میں نے گناہ کیا تھا، اور اس مال کو لینے کے لیے کوئی نہیں ہوگا لینے والا۔ اس وقت کو یاد کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ دنیا میں کی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر اللہ تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں،
اور چھوٹی سے چھوٹی برائی پر بھی اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ قیامت کے دن پورا حساب کتاب لیے جائے گا۔ سورۃ العادیات میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسمیں کھا کر یہ بات سمجھائی کہ گھوڑا اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، لیکن انسان کو دیکھیے کہ اپنے مالک کا کھاتا ہے لیکن اس کی بات نہیں مانتا، شکر کی بجائے ناشکری کرتا ہے، حالانکہ اللہ کا رزق کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور شکر کرنا چاہیے۔ سورۃ القدر میں بھی قیامت کا ذکر ہے اور یہ بات سمجھائی کہ جن کے اعمال نیک ہوں گے قیامت کے دن ان کا اعمال نامہ وزن نہیں ہوگا، اور جن کے اعمال برے ہوں گے تو قیامت کے دن ان کا اعمال نامہ بہت ہلکا ہوگا۔ قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ تولا جائے گا، یعنی جس عمل میں اخلاص زیادہ ہوگا اس کا وزن بھی زیادہ ہوگا۔ سورۃ التکاثر میں انسان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں وہ تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور قیامت کے دن ایک ایک نعمت کا تم سے حساب ہوگا۔ سورۃ العصر میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ بات سمجھائی کہ کامیاب وہ ہوگا جس کے عقائد درست ہوں گے، اعمال سنت کے مطابق ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ وہ کامیاب ہے جو صحیح عقیدے اور نیک عمل کی دعوت دے، اگر دعوت دینے میں کوئی مشکل آ جائے تو اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے۔ سورۃ الہمزہ میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ مال گن گن کر رکھنا، بخل کرنا، چغل خوری کرنا، لوگوں کے عیب نکالنا، مذاق اڑانا اور دوسروں کو طعنہ دینا یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے، لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو پیسے گن کر اپنی جیب میں رکھتے ہیں، بٹوے میں پیسے گن کر رکھتے ہیں، تو اس سے مراد یہ والا گننا نہیں ہے، اس سے مراد کنجوسی ہے، جو بندہ بار بار گنے کہ میرے پیسے کم تو نہیں ہوئے، میں نے 10 روپے لگا دیے، 10 روپے کم تو نہیں ہوئے، کتنے کم ہو گئے، یعنی انسان خرچ کرتا رہے اللہ کے راہ میں، اس سے مراد یہ ہے۔ سورۃ الفیل میں وہ واقعہ بیان کیا جب ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے لشکر لے کر آیا تھا تو چھوٹی چھوٹی کنکریاں مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل بھیجے جو اس کے لشکر کو تباہ کر کے انہوں نے رکھ دیا، اور اس سے عبرت حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے کے لیے اگر کوئی بندہ آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کر لیتے ہیں اور اس بندے کو مٹا دیتے ہیں۔ سورۃ القریش میں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق اور تمہیں امن بھی دیتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اصل چیز تو عبادت ہے، عبادت کا ماحول بنتا ہے اچھی معیشت سے اور امن سے، لہٰذا ایسے حالات پیدا کیے جائیں جن سے امن بھی ہو اور معیشت بھی اچھی ہو تاکہ سارے لوگ اطمینان سے اللہ کی عبادت میں لگ جائیں۔ سورۃ الماعون میں یہ بات سمجھائی کہ بخل اور کنجوسی نہ کریں، نماز میں غفلت نہ کریں کیونکہ غفلت کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، نماز کی پابندی کریں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام استعمال اور کھانے پینے کی ہوتی ہیں انہیں دینے لینے میں کنجوسی نہ کیا کریں۔ سورۃ الکوثر میں نبی علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا کہ آپ کو کوثر عطا کی گئی، آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، آپ کے مخالف ہی ختم ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہے گا۔ سورۃ الکافرون میں توحید اور شرک، ایمان اور کفر، حق اور باطل کے درمیان حد فاصل ہے۔ سورۃ الکافرون جب مشرکین نے صلح کرنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو ٹوک فیصلہ فرما دیا کہ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورۃ النصر میں فتح مکہ اور لوگوں کے اسلام میں فوج در فوج داخل ہونے کا ذکر ہے، آخرت کی تیاری کی ترغیب دی ہے کہ اے میرے پیغمبر فتوحات کا وقت آ گیا اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوں گے، مسلمان ہوں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد پورا ہونے کو ہے۔ سورۃ اللہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو لہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، ان کی بیوی کے برے انجام کو بیان کیا کہ وہ کس طرح برباد ہوئے اور آخرت میں بھی وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہیں گے، مال اور اولاد ان کے کام نہ آ سکے گا۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا ہے۔ سورۃ الکافرون میں شرک کا رد تھا اور اخلاص میں توحید کا بیان ہے۔ یہ دو صورتیں بہت محبوب ہیں۔ نبی علیہ السلام جب فجر کی سنت پڑھا کرتے تھے تو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص۔ فجر کی سنتوں میں دو سنتیں ہیں، پہلی سنت کہ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھی جائے، دوسری رکعت میں قل اللہ پڑھی جائے، اور فجر کی سنتوں کی دوسری سنت یہ ہے کہ فجر کی سنتیں گھر میں پڑھی جائیں مسجد میں پڑھنے کی بجائے۔ آگے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں سورتوں کو معوذتین بھی کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھائی کہ انسان کو چاہیے کہ انسانوں اور جنات کے شرور سے پناہ مانگے، اگر جادو سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے، وسوسوں سے بچنا ہے تو بھی اللہ کی پناہ میں آئے۔ بہرحال انسان کو چاہیے کہ شرور اور فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے۔ یہ دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جو بندہ صبح اور شام کو پڑھے گا تو اس بندے پہ کسی قسم کا جادو کا اثر، کسی قسم کے تعویذ کا اثر نہیں ہوگا۔
سورۃ الفاتحہ سے قرآن کریم کی ابتدا ہو رہی ہے اور سورۃ ناس پہ قرآن کریم ختم ہو رہا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں دو چیزیں مانگنے کی بات کی کہ اے اللہ تجھ سے مدد اور نصرت مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، کہ صراط مستقیم مانگ۔ مدد مل گئی تو دنیا میں غالب آ جائیں گے، اور صراط مستقیم پر آ گئے تو آخرت بن جائے گی۔ اور معوذتین یعنی ان دو صورتوں میں دو چیزوں سے بچنے کا حکم ہے، دنیاوی معاملات میں مخلوق کے شرور سے پناہ مانگیں، دینی معاملات میں وسوسہ ڈالنے والوں کے شرور سے پناہ مانگیں۔ جب دنیاوی معاملات میں وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے بچ گئے تو دنیا اچھی رہے گی، اور اگر دینی معاملات میں وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے بچ گئے تو آخرت سنور جائے گی۔ اللہ تعالی ہم ہر قسم کے شرور سے بچنے اور ہر قسم کے فتنہ سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔